بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی خامنائی کی تقاریر کا سلسلہ، اس میں آج انشاءاللہ 20واں درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نام کے ساتھ اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی تقاریر کا سلسلہ، جس کا آج انشاءاللہ 20واں درس ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 کے ذیل میں گفتگو جاری ہے۔ ان آیات کا ترجمہ دہرا کر آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون صاحبان عقل؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، ان کے دل و زبان سے، کہ اے پروردگار، تو نے اس عظیم نظام کو باطل اور بے مقصد خلق نہیں کیا۔ تیری ذات پاک ہے کہ تو بے مقصد کام کرے، بس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ عذاب کے جو تو نے اس نظام کائنات کو اور انسان کو، اپنی زندگیوں کو بے مقصد سمجھنے والوں کے لیے جو تو نے آگ کا عذاب رکھا ہے، اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ گزشتہ روز ہماری گفتگو جو جاری تھی وہ یہ کہ وہ ایمان جسے تقلیدی ایمان کہا جاتا ہے اور وہ ایمان جسے تعصبی ایمان کہا جاتا ہے، اس کی اسلام میں، اسلام کی نگاہ میں، یعنی حقیقی دین کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بغیر محنت کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر بصیرت کے جیسے آسانی سے مل گیا تھا، اسی طرح آسانی سے چھن بھی جاتا ہے۔ جس ایمان کی اہمیت ہے قرآن کی نگاہ میں، حقیقی اسلام کی نگاہ میں، وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان کہ جو عقل، شعور، بصیرت، تفکر کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو آخری بات ہم نے کل کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام الناس کے اندر یہ ایمان، حقیقی ایمان، عقل و شعور اور آگہی والا ایمان پیدا کرے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ عوام کو آگاہ کرے تمام چیزوں سے، ان کو ڈرائے نہیں، فلان کتاب نہیں پڑھو، فلان کی بات نہ سنو، گمراہ ہو جاؤ گے، فلان ہو جاؤ گے۔ یہ تو باتیں علامت ہی اس بات کی ہیں کہ اس کا ایمان بہت ضعیف ہے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اتنا پختہ کر دیا جائے، پہلے سے غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی اتنی مضبوط بنیاد باندھ دی جائے کہ اس کے بعد ان کے ایمان کو ان طوفانوں کا، شکوک و شبہات اور پروپیگنڈے کے طوفانوں کا خطرہ نہ رہے۔ آخری جملے کو ہم پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، جو کل ہم نے پڑھا، اسلام کہتا ہے کہ ایمان کو آگہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ آیتیں جو سورہ آل عمران کے آخر میں ہیں،
ہمارے لیے شعوری ایمان کا تعارف کرواتی ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اب ان آیات کی طرف آ رہے ہیں کہ جو ہم ہر روز درس کے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ان فی خلق السماوات والارض، یہ آل عمران کی اب ہم آیت نمبر 190، 191 اور 192 اور اس کے بعد 193 تک بات کو مکمل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 190 سے۔ ان فی خلق السماوات والارض، فرما رہے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے، کوئی بات اہم سمجھانا چاہ رہا ہے قرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالی خداوند عالم بات سمجھانا چاہ رہا ہے، کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہے ہمیں، اس سے پہلے مقدمے کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، یعنی اس نظام کے خلق کیے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی آمد و رفت میں، جو ہم ہر روز جس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آسمان و زمین ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، دن میں بھی آسمان دکھائی دیتا ہے اور رات کو بھی اپنے تاروں کی زینت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ رات اور دن کی آمد و رفت میں لآیات، یہ جو آیات سے پہلے لام آیا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، شروع کا ان بھی تاکید کے لیے کہ بہت اہم بات ہے، یقینی بات ہے، اور دوبارہ لا آیات، یہ لا بھی جو عام طور پہ اردو ترجمے میں اس کو لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی بہت تاکید والی، بہت یقینی بات کر رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ حیرت میں پڑے لوگوں کے لیے، ہوش سے بیگانوں کے لیے، کہ جو ہر روز اس نظام کائنات کو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، ہواؤں کو چلتے دیکھتا ہے، ستاروں کو چمکتے دیکھتا ہے، رات اور دن کو آتے جاتے دیکھتا ہے، پودوں کو اگتے دیکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن غور نہیں کرتا، بے ہوش ہے، گویا بے حس ہے۔ جسے قرآن دوسری آیات میں کہتا ہے کہ جو تفکر نہیں کرتے، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ چارپایوں کی طرح، مویشیوں کی طرح، حیوانوں کی طرح۔ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ حیرت میں پڑے لوگوں کے لیے، جو ساری عمر کنفیوز گزار دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کس لیے دنیا میں آئے ہیں، کہاں جانا ہے ہمیں، کوئی مقصد ہے کوئی مقصد نہیں، کس کے لیے نشانی ہے؟ یہ آیت اللہ خامنائی وضاحت کے لیے فرما رہے ہیں، ذرا دماغوں کو اور ہوشیار کرنے کے لیے، تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں پڑ جائے اور ٹھہر جائے۔ نشانیاں ہیں حیرت میں پڑے لوگوں کے لیے، ان کے لیے، ہوش سے بیگانوں کے لیے، جو گویا بے ہوش ہے، انہیں ہوش ہی نہیں، ہوشیار ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچتے ہی نہیں۔ ہرگز نہیں، فرماتے ہیں ہرگز نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے نہیں ہے یہ۔ کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے۔ اب یہاں پر آپ توجہ کر لیں، جیسے سمعنا کے معنی میں عرض ہوا تھا کہ صرف سننا مراد نہیں ہے، یہ اطعنا بتا رہا ہے کہ سن کے ہم نے سمجھ کے قبول کر لیے اور اب ہم اس کی اطاعت کریں گے، شعوری اور آگہی والا ایمان، وضاحت کی تھی ہم نے۔ یہاں پر بھی توجہ فرمائیں، اولی الالباب، صاحبان عقل۔ کوئی کہے عقل تو سب کے پاس، ہر انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، یہیں پر آگے بیان بھی کریں گے کہ قرآن کسے صاحب عقل کہتا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے مکار، لوگوں کو دھوکے دے کر انہیں لوٹ لینے والے، مکاری اور چالاکی کے ساتھ لوگوں کو غلط استعمال کر لینے والے اپنے مفادات میں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بلکہ دنیا کی آنکھ سے جو اس دنیا کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی سمجھدار، بڑا تیز آدمی ہے۔ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے۔ کون عقل مند؟ توجہ کیجیے،
عقل مند جو عقل اور سمجھنے کی طاقت کا مالک ہو اور وہ تمام لوگ ہیں، یعنی صلاحیت اللہ نے سب میں رکھ دی ہے۔ یہاں پر پہلے اس نقطے کی طرف خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری تو سمجھ ہی بڑی چھوٹی سی ہے، ہم تو اتنے سمجھدار ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب کا پیغام سب کے لیے، یہ جو اولے الالباب کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر، ابھی وضاحت کریں گے، کچھ لوگ پیدائشی طور پر بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ پیدائشی طور پر مثلا ان کی عقل نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا۔ عقل مند جو عقل اور سمجھنے کی طاقت کا مالک ہو اور وہ تمام لوگ ہیں۔ جس کا خدا نخواستہ ذہنی کوئی نقص ہو، اس کے لیے آیات ہی نہیں، اور اللہ اس سے پوچھے گا بھی نہیں، وہ تو سمجھ نہیں سکتا، ایک نارمل انسان۔ اس صورت میں کہ اپنی فکری طاقت اور ذہانت کو کام میں لائیں، یعنی جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے استعمال میں لائیں، پڑے پڑے زنگ نہ لگ جائے۔ تمام لوگ ہیں اولے الالباب، اس شرط پر کہ اس کو جو عطا ہوئی ہے عقل، اسے استعمال میں بھی لائیں۔ اگر نہیں کریں گے ایسا، وگرنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ صاحبان عقل ولادت کے آغاز سے کسی مخصوص علامت کے ذریعے دوسروں سے جدا نہیں ہو گئے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم ان میں سے نہیں تھے اور ہم صاحب عقل نہیں ہو سکتے، اور عقل مند تو اس قسم کے اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب پیدائش کے وقت کوئی خاص علامت لگی ہوتی ہے عقل مندوں پر، صاحبان عقل پر، اور ان پر جو صاحبان عقل نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہوتی۔ سب خدا کی صلاحیت دی ہوئی صلاحیت لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، جو استعمال کرتا ہے وہ آگے بڑھے گا، چمکا دے گا، اس کو تیز ہو جائے گی عقل۔ جو استعمال نہیں کرے گا ویسے کا ویسا رہ جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تو عقل مندوں میں نہیں ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عقل مند یعنی ہم سب لوگ، کئی ارب انسانوں کے ساتھ جو اس دنیا میں رہتے ہیں، کئی ارب انسان جو آج دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی، سب لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں، سب عقل مند ہیں، بشرطے کہ اس عقل کی طاقت کو جو ان کے اندر ہے تھوڑا بہت کام میں لائیں، تھوڑا بہت کام میں لائیں۔ یہاں پر میں پھر عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کی دنیا کے معاملات آتے ہیں تو بہت عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو سنی سنائی بات، بے عقلی والا رویہ اپنا لیتے ہیں، اور غلط تربیت کرنے والے، دین بتانے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سوال کرنے پر قدغن لگا دیتے۔ خبردار، گھر میں ماں باپ بچے کو اسکول میں کسی نے ذہن میں کوئی شک ڈال دیا، کوئی شبہ ڈال دیا اپنے دین کے بارے میں، وہ گھر آتا ہے، اپنی ماں سے یا باپ سے سوال کرتا ہے، اور بچہ ہے، جوان ہے، ذرا تھوڑا سا جذباتی انداز میں بات کرتا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کی عقل کو مطمئن کرنے والا جواب اسے دیا جائے، دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ مت سوچو کافر ہو جاؤ گے، یہ مت سوچو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جواب ہے۔ جو عقل حرکت میں آ چکی ہو، اس عقل کو دھمکی سے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ تو وہی کام ہو جائے گا جس سے ہم نے عرض کیا، آیت اللہ علی خامنہ نے جس سے خبردار کیا کہ لوگوں کو کہنا یہ مت سنو، یہ مت پڑھو، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، ایمان کو ہاتھ سے دے بیٹھو گے۔ یہ ایمان قرآن کا مطلوب ایمان نہیں ہے، توجہ فرمائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں ان کی عقلیں بہت تیز ہوتی ہیں، بال کی کھال اتار کے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز خریدنی ہو تو جتنی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوں ان میں دیکھتے ہیں پہلے جا کر، ماہر کاروباری کون ہوتا ہے، جا کے دیکھتا ہے اور سب سے بیسٹ چیز سلیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس پہ فخر کرتا ہے کہ
میں سب سے بہترین چیز لے کے آتا ہوں بازار سے. ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جو پہلی دکان پہ گیا وہاں پہ جو پڑا تھا دکاندار نے بھی چکنی چپڑی باتیں کی اور وہی چیز اٹھا کے لے آیا, اسی کو استعمال کر رہا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے بہتر چیزیں موجود ہیں کہ نہیں موجود. دنیا میں بڑے تیز ہیں دین کے بارے میں, چونکہ سنجیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایمان, آگہی والا ایمان عقل کے استعمال سے جو آتا ہے وہ توجہ نہیں, سنجیدہ ہی نہیں. عقل بندے کی کہاں حرکت میں آتی ہے, جب چیز کو سنجیدہ لے, اسے ہو کہ میں نے اگر بغیر سوچے سمجھے کام کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, ابدی زندگی میری تباہ ہو جائے گی. یہ دنیا کی چند سالہ زندگی کے لیے میں کتنا سنجیدہ ہوں, کتنا دیکھ دیکھ کر چیز خریدتا ہوں, سلیکٹ کرتا ہوں, انتخاب کرتا ہوں. لیکن اسے ہے ہی نہیں کہ وہ ابدی زندگی کہ جس میں موت نہیں ہے, اس کے بارے میں غیر سنجیدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو ہم نے عقلیں دی ہیں استعمال نہیں کرتے, یہ چارپائیوں کی طرح, یہ انسان نظر آتے ہیں اپنے روش اور رویے میں, یہ انسان نہیں ہے. دین کے معاملے میں انسان بونگا بنا ہوا ہے, گائے کی طرح بنا ہوا ہے, جس طرف کوئی ہو کر کے چلا دے, جس طرف سے کوئی پچکار دے ادھر چلنا شروع کر دیتا. دنیا میں بڑا تیز ہے. توجہ فرمائیے, سب عقل مند ہیں بشرطے کہ اس عقل کی طاقت کو جو ان کے اندر ہے تھوڑا بہت کام میں لائیں. پھر گاڑی کی مثال دیتے ہیں, یہ گاڑی اگر تم نے پیسے دے کر خرید لی, یعنی جو تم مثال دے رہے ہیں گاڑی یعنی عقل, اگر تمہارے پاس آ گئی, تم نے پیسے دے کر خرید لی, گھر میں کھڑی کر دی, استعمال نہیں کی, اس کو چلا کر نہیں دیکھا, تو کیا ہوگا؟ کچھ مدت گزرنے کے بعد اس کو جا کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ بیکار ہوگی, سٹارٹ ہی نہیں ہو گئی, سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. ابھی مثلا جن لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں ٹریکر لگوائے ہوئے ہیں ان کو میسج آ رہا تھا, تو میسج میں یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کیونکہ گھر میں ہے گاڑی استعمال نہیں کر رہے, تو آپ گاڑی کو ہر روز سٹارٹ کرتے رہے, ورنہ گاڑی کی بیٹری جو ہے وہ ڈرین ہو جائے گی, بیٹری بیٹھ جائے گی جسے ہم کہتے ہیں, اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی. اب یہ پہلا اثر استعمال نہ کرنے کا, کھڑی رہے کھڑی رہے کھڑی رہے تو وہ جو قدرتی طاقتیں ہیں وہ اس پہ ایکٹ کریں گی, اور اگر کچھ عرصہ ایسی اس کے بعد اگر آپ نے چلانی ہے ٹائر متاثر ہو جاتے ہیں, دیگر پرزے زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس چیز کو استعمال نہ کیا جائے. عقل بھی ایسی ہے. لہذا آپ جتنا عقل کو استعمال کرنے میں تاخیر کریں گے اتنا زنگ گہرا ہوتا جائے گا, اتنی پھر محنت زیادہ کرنی پڑے گی, بوجھ لگے گا کہ میں مثلا 50 سال کا ہو گیا, میں 60 سال کا ہو گیا, اب میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھوں کہ میں نے جو نظریہ اپنایا ہے, جو عقیدہ اپنایا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. جتنا دیر کرتا جاتا ہے انسان اتنا جو اس نے معلومات اپنے ذہن میں ڈالی ہیں وہ مضبوط درخت بنتے جاتے ہیں, ان کی جڑیں گہری ہوتی جاتی ہیں, ان سے انسان مانوس ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے, اور ان کو دوبارہ شک کی نگاہ سے بھی مثلا دیکھنے کے لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے, کہتا نہیں نہیں مجھے کوئی بات نہ بتاؤ, میں نے جو سنا ہے وہی ٹھیک ہے. اور یا پھر دوسری کیفیت آتی ہے جو عرض کیا کہ اس ایمان کو اگر کوئی طریقے سے وار کرے تو چھین کے لے جاتا ہے, ہر چیز چھین کے لے جاتا ہے, لہذا وہ اس ڈر سے سوچتا ہی نہیں. دیکھیں گے کہ وہ گاڑی بیکار ہوگی اگر آپ نے استعمال نہیں کی, کسی کام کی نہیں رہی, زنگ لگ گیا ہے, اگر زنگ نہ بھی لگا ہو تب بھی صاف ستھری اور رواں نہیں رہی, گرد و غبار اس کے اندر آ گیا ہے, عجیب و غریب چیزیں ہو گئی ہیں. یہ اگر آپ کو تجربہ ہوا ہو, گاڑی یا مثلا موٹر سائیکل, اس کو آپ کئی مہینوں کے لیے اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو, کئی مہینوں تک گاڑی کھڑی رہی, موٹر سائیکل کھڑی رہی, اس کے بعد آپ نے جا کے اسے سٹارٹ کرنا ہے, دوبارہ اس کو کام میں لانا ہے, تو اتنے آرام سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے, مکینک بلانے پڑیں گے. اگر زنگ نہ بھی لگا ہو تب بھی صاف ستھری اور رواں نہیں ہے. یہ گاڑی کا قصور نہیں ہے,
یہ عقل کا قصور نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ کا قصور ہے جس نے استعمال نہیں کی۔ یہ گاڑی کا قصور نہیں تھا، تمہارا قصور تھا کہ اس سے کام نہیں لیا۔ اولِ الالباب یعنی وہ لوگ جو غور و فکر و عقل کی طاقت کو کام میں لاتے ہیں تاکہ عقل مند ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ گاڑی خرید کے گھر میں رکھ دے اور پیدل ہی چلتا ہو، اتنی پیاری ہو گاڑی کہ پیدل ادھر آ جا رہا ہو، تو لوگ کہیں گے گاڑی ہوتے ہوئے بھی کار ہوتے ہوئے بھی بیکار ہے۔ اس لیے اللہ بھی کہتا ہے ہم نے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے قلب، قرآن میں قلب اس مرکز کے معنی میں استعمال ہوا جہاں پہ عقل ہوتی ہے، ہم نے انہیں قلوب دیے ہیں، ہم نے انہیں عقل دی ہے، لا یفقہون بہا، اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چارپایوں کی طرح ہیں، ڈنگر مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بدتر ہے، کیونکہ ان کو تو عقل دی نہیں گئی تھی کہ وہ استعمال کرتے۔ انسان کے لیے خدا نے کتنا اہتمام کیا، ایک عقل دی اس کو، اور پھر اس کی ہدایت کے لیے کیا ہستیاں بھیجی کہ اس انسان کی رہنمائی کی جائے، لیکن یہ پھر بھی مویشی چارپائے والا رویہ رکھتا ہے۔ اسے صرف اپنے چرنے کی فکر ہے، اسے صرف مثلا جنسی لذت کی فکر ہے، اسے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، کہاں سے چرنا ہے، کہاں سے نہیں چرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، کچھ خبر نہیں۔ اولئک کالانعام، چارپائے، توجہ کیجیے۔ اولی الالباب یعنی وہ لوگ جو غور و فکر و عقل کی طاقت کو کام میں لاتے ہیں تاکہ عقل مند ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ واضح ہے۔ پھر فرماتے ہیں اولی الالباب کون ہے؟ ابھی بات ہم اور واضح کریں گے۔ دیکھیے یہاں قرآن کے لطیف نکات میں سے ایک نکتہ ہے، لطیف اور باریک جو باتیں قرآن مجید بتاتا ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، جب اولی الالباب کو بتانا چاہتا ہے، عقل مند کو بتانا اور اس کا تعارف کرانا چاہتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی قرآن جب چاہتا ہے کہ پڑھنے والے کو یا قرآن سننے والے کو بتائے کہ عقل مند کون ہے، ہر وہ کہ جسے تم عقل مند سمجھتے ہو، ضروری نہیں کہ اللہ بھی اسے، قرآن بھی اسے عقل مند سمجھتا ہو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں پتہ چلے کہ ہماری نظروں میں عقل مند کون ہے۔ جب قرآن کے لطیف نکات میں سے ایک نکتہ یہ ہے، یعنی یہاں پر ہے، جب اولی الالباب کو بتانا چاہتا ہے، عقل مند کو بتانا، عقل مند کا تعارف کرانا چاہتا ہے، اگر عام لوگ تعارف کرائیں گے، یعنی عام جو دنیا میں روٹین میں لوگ ہیں، عام لوگ تعارف کرائیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے کہ عقل مند وہ ہے جو زندگی کے ہر کام میں آگے ہے، مثلا پیسہ بنانے میں آگے ہے بہت، کچھ عرصہ پہلے بڑا پیسے کم تھے اس کے پاس، ابھی بہت فلاں علاقے میں گھر بنا لیا، وہ اس کے بعد پہلے سائیکل ہوتی تھی، پھر اس سے جناب یہ اب اتنی بہترین گاڑی لے لی ہے، ہر سال نیا گاڑی چینج کرتا ہے، آگے نکل گیا سب سے۔ اپنی اپنے دماغی کیفیت کے مطابق عقل مند کا تعارف کروائیں گے۔ آج ہم بھی ایسے لوگوں کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، جو غریب ہو انسان سمجھتا ہے یہ عقل مند ہی نہیں، اور جو بہت مالدار ہو، پیسے جوڑ جوڑ کے کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہو، چاہے حرام حلال سے کر لیا ہو، کہتے ہیں یہ بہت عقل مند۔ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ وہی صاحبان عقل جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کر دے عقل کو استعمال میں لائیں، ان معیارات سے دنیا کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں جو خدا نے دیے، نہ کہ وہ معیارات جو ہم نے ادھر ادھر سے لے کے بنا لیے۔ ہم پیدا ہوئے، دیکھا جناب ابا بھی مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اماں بھی ہر وقت ابا سے لڑ رہی ہے کہ چونکہ پیسے کم لے کر آئے ہو، ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے ہو، یہ نہیں کر رہے ہو، اسی پہ لڑائی ہے، اسی پہ جھگڑا، پوری زندگی کا دار و مدار پیسے پر ہے۔ اچھا رشتہ چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، فلان چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے۔ وہ کہاں اور قرآن مجید کہاں؟ ایک دنیا میں غرق ذہن وجود میں آئے گا۔ وہ دیکھے گا مالدار ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ سمجھدار ہے، یا نہیں کہے گا یہ چونکہ مالدار ہے سمجھدار ہے۔ لہذا بعض آپ
سیاستدانوں کو دیکھیں، اگر ان کو آپ الگ بٹھا کے بات کریں آپ کو پتہ چلے گا انتہائی احمق ترین لوگ ہیں۔ کچھ کو آپ نے پاکستانی میڈیا میں دیکھا کہ دین میں ان کی حالت یہ ہے کہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ الاخلاص ہے، سورہ توحید، اس کو نہیں پڑھ سکتے، پڑھنی تک نہیں آتی۔ یہ خدا بعض اوقات نقاب نوچتا ہے ان کے چہروں سے بتانے کے لیے کہ تم جن کے پیچھے اندھوں کی طرح چل رہے ہو ان کا دین سے یہ تعلق ہے کہ چند جملوں پر 3-4 آیات پر مشتمل سورہ کو بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے تم چل رہے ہو، کتنے عقل مند ہو، توجہ کر رہے؟ لیکن کیوں؟ پڑھنے والا وہ جو پڑھ رہا ہے وہ بہت بڑا لیڈر ہے، کیوں؟ چونکہ اس کے پاس مال بہت زیادہ، اور اس کا مال اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔ مال سے وہ پیسے دے دلا کر اوپر بھی آ جاتا ہے، عیب بھی اس کے چھپ جاتے ہیں، لوگوں کو بھی چپ کرا دیتا ہے، ٹی وی کے اینکرز کو بھی مثلاً خرید لیتا ہے اپنے بارے میں چالاکی سے اچھی باتیں سامنے عوام کے رکھنے کے لیے، ان کو پیسے دے کے خرید دیتا ہے، کبھی پلاٹ دے دیتا ہے، کبھی لفافہ دے دیتا ہے، بہت کچھ کر دیتا ہے تاکہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے۔ توجہ فرما رہے؟ لہذا آیت اللہ خامنائی فرما رہے ہیں کہ جب عام لوگ تعارف کروائیں گے عقل مند کا تو کیا کہیں گے؟ عقل مند وہ ہے جو زندگی کے ہر کام میں آگے، بڑا سیاسی لیڈر آگے پہنچا ہوا ہے، بڑا مالدار، اس نے پاکستان میں بھی اس کا پیسہ ہے اور پاکستان سے باہر تو کیا بات ہے، اس کو چاہے ملک کو لوٹ کے لے گیا ہو یہاں سے، بڑا عقل مند، بڑا تیز ہے، کسی کام میں اسے دھوکہ نہیں ہوتا، جتنا مرضی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر کیس کروا دو نکل جاتا ہے، بہت تیز ہے، بہت عقل مند ہے۔ کاروبار میں، سیاست میں، حکومت میں، اختلاف میں، بحثیں کرنے میں، اختلافات اور حریف کے ساتھ مقابلوں میں، ہر جگہ اسے حریفوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ غلبہ بدماشی کر کے ہوا ہے، ظلم کر کے ہوا ہے، جھوٹ بول کے، مکر کر کے ہوا ہے، یہ کیسے غلبہ ہوا؟ بس غلبہ ہو گیا، کیا بات ہے اس کی، ہر جگہ اسے حریفوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کیسے تعارف کرواتا ہے صاحبان عقل کا؟ توجہ فرمائیے، اچھی طرح توجہ فرمائیے۔ قرآن فرماتے ہیں، قرآن چونکہ ان میں سے کسی بھی تماشے کو، بازیگری کو قبول نہیں کرتا، اس قسم کے تماشے دکھانے والوں کو، ان تماشوں کو قرآن قبول نہیں کرتا کہ بالآخر کسی طریقے سے سیدھی انگلی یا ٹیڑھی انگلی سے بالآخر تم اپنا کام کر لو۔ قرآن چونکہ ان میں سے کسی بھی بازیگری کو قبول نہیں کرتا، چونکہ انسان کے لیے حقیقی اہمیت، توجہ، چونکہ انسان کے لیے حقیقی اہمیت خدا سے اتصال اور ارتباط کو سمجھتا ہے۔ قرآن کی نظروں میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ بندہ خدا سے جڑا رہے، خدا سے، اللہ سے الگ نہ ہو، اپنے تمام کاموں میں خدا سے جڑا رہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ خدا سے جڑنا، ہر کام میں خدا سے پوچھنا کہ اس کام سے یا اس بات سے تو ناراض ہوگا یا تو خوش ہوگا۔ اگر یہ آ جائے تو پھر چڑھائیاں رشتہ داروں پہ ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، فلان ہو رہی ہیں، نہیں ہوگا اگر یہ آ جائے۔ قرآن چونکہ انسان کے لیے حقیقی اہمیت خدا سے اتصال اور ارتباط یعنی رابطے کو سمجھتا ہے، چونکہ قرآن یوں سمجھتا ہے، لہٰذا عقل مند کا تعارف اس طرح سے کراتا ہے۔ قرآن، عقل مند قرآن کی نظر میں وہ ہے جو ان اعلیٰ ترین اقدار کو، ویلیوز کو، وہ ویلیو کیا؟ قدر، جس کی جمع اقدار ہے، ویلیوز جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں۔ کس چیز کو ویلیوز کہا جاتا ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کو میں حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں مجھے اچیو کرنی۔ عقل مند قرآن کی نظر میں وہ ہے جو ان اعلیٰ ترین اقدار کو ہر چیز سے اور ہر ایک سے بڑھ کر مد نظر رکھتا ہے۔ مثلا اس کے لیے سچائی، صداقت ویلیو ہے، قدر ہے،
تو وہ کسی مفاد کے لیے اس قدر کو قربان نہیں کرتا۔ ایک مثال مثلا اب چونکہ اللہ سے جڑے رہنے کو قرآن اہمیت دیتا ہے، لہذا جیسے فرمایا کہ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، اب تعارف کیا کروا رہا ہے اولی الالباب کا، توجہ فرمائیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، آیت نمبر 191 شروع ہوئی یہاں سے سورہ آل عمران کی۔ وہ لوگ ہیں عقل مند جو یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ یذکرون ذکر، یاد کرنا یا یاد رکھنا، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً قیام کی حالت میں، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ جب انسان لیٹتا ہے تو بالعموم مثلا پہلو کے بل لیٹ جاتا ہے، لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں وہ یاد خدا میں ہے۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ یاد خدا سے بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ یاد خدا سے میری وہ مراد نہیں ہے کہ بعض لوگ جو بڑے ظاہری طور پر بڑے عرفانی انداز میں اور بڑے وجد کے انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں، مثلا اپنے مریدوں کو جب سامنے لے کے بیٹھتے ہیں بڑے حالت وجد میں اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور شو کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا میری آنکھیں بند ہیں اور مجھے سارا خبر ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ یاد خدا نہیں کہ تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہے، وہ مراد نہیں ہے، توجہ کیجیے۔ لیکن یہ یاد خدا میں ہونا ایک عرفانی نما اور ایک، یہ فارسی میں کہتے ہیں خلسہ، انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹسی، ECSTASY۔ ایکسٹسی کیا ہوتی ہے کہ جیسے جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، استعمال ہوتا ہے لفظ وجد کی حالت میں، یعنی آنکھیں بند بڑے سرور کی عالم میں بیٹھا ہے لیکن اس کا دل اور دماغ بڑا ایکٹیو ہے، بڑا فعال ہے، ہوشیار و خبردار ہے۔ یہ ایک حالت اس طرح کی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کر کے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، اور بڑے درویشانہ انداز بنا کر بیٹھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ تو اللہ والا بندہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے یہ جو یاد خدا قرآن کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، نہ یہ کہ اس طرح کر کے شکل بنا کر پھر رہے ہوتے ہیں، کہ بعض اسی پر خوش ہیں کہ جی ہم تو ہمیشہ یاد خدا میں ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت اللہ کرتے رہتے ہیں، ہم تو فلان تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ نہیں، فعال طور پر یاد خدا میں رہنا، یہ نہیں کہ زبان خدا خدا کر رہی ہے لیکن عمل خدا خدا نہیں کر رہا۔ عمل بھی خدا خدا کرے، عمل بھی بتائے کہ یہ خدائی عمل ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، فعال طور پر، فعال یعنی ایکٹیو، فعال طور پر یاد خدا میں رہنا، ایسا یاد خدا میں رہنا جسے ایک عمل سمجھا جائے، عمل کے لیول پر چلا جائے۔ کس طرح سے؟ سوالیہ انداز میں۔ اب اگلی بات جواب دینے کے لیے ایک سوال سامنے کرتے ہیں، یہ کس طرح سے ہوتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذکر خدا کس طرح سے؟ اب اگلی قرآن کی آیت کے حصے کو پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، کیسے خلق ہوا، یہ اتنا بڑا نظام کس نے بنایا؟ آج اتنا انسان کا علم ترقی کر گیا، ابھی تک گرہیں کھولنے میں لگا ہوا ہے، ابھی تک اس نظام کو پورا سمجھ نہیں پایا، بہت گہرائی میں اتر گیا لیکن ابھی بھی کتنی گہرائی۔ یہی آپ دیکھ لیں، اسی کرونا وائرس کی وبا، چونکہ ایام یہ چل رہے ہیں اس وبا کے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کتنی ترقی، کتنی میڈیکل سائنس کی ترقی، کیا کچھ کر لیا تھا، کتنے جدید ترین اسپتال، جدید ترین آلات، جدید ترین لیبارٹریز، لیکن وہ ممالک کے جو دنیا میں ان کاموں میں سب سے آگے تھے، ایک چیز کے، ایک وائرس کے آنے سے بے بس نظر آ رہے ہیں۔
اربوں کھربوں ڈالرز کا نظام اقتصاد کا نقصان ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، خبروں میں دیکھ رہے ہیں، بے بس نظر آتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ غور کرتے ہیں، ہر چیز، ان کائنات کی ہر چیز انہیں غور و فکر پر اکساتی ہے، غور کرنے لگتے ہیں، نہ یہ کہ عقل سے کام ہی نہیں لیں، بس کوئی ورد کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، اس میں لگے ہو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، حالت تفکر میں ہے۔ یہ ہے اولی الالباب، یہ ہے اولی الالباب۔ دیکھیے، اولو الالباب صاحبان عقل وہ ہیں جو حالت تفکر میں ہو، یعنی یہ ان کی صفت ہو۔ یہ قرآن عقل مند کو ڈیفائن کر رہا ہے، عقل مند کا تعارف کروا رہا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب غور و فکر کر لیا تو دل کی زبان اور ظاہری زبان سے یہ کہتے ہیں، ایسا نہیں زبان سے کہہ رہے ہو اور دل اس کی تائید نہ کر رہا ہو۔ جو دعائیں ہمارے پاس پہنچی ہیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، ان میں یہ جملے ملتے ہیں کہ اے خدا مجھے ایسا نہ بنانا، یا اے خدا مجھے ہر وہ موقع معاف کر دینا کہ جب میں تجھ سے ہم کلام تھا اور میرا دل میری زبان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور ہم اپنی دعاؤں کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، زبان کہاں کیا کہہ رہی ہوتی ہے اور دل یعنی دماغ کہاں پہنچا ہوتا ہے۔ جب غور و فکر کر لیا تو دل کی زبان اور ظاہری زبان سے یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، یعنی پورا وجود ان کا، زبان پورے وجود کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، ان کے باطن کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اسے فضول میں خلق نہیں کیا، اس نظام کو، اس کائنات کو، تو اس سے منزہ ہے، یعنی اس سے تو بالا تر ہے، تو اس سے پاک ہے، اس عیب سے کہ فضول میں خلق کرے۔ یعنی توجہ فرمائیے، یعنی ایک آئیڈیالوجی کا اہم ترین اور بنیادی ترین نقطہ یہاں قرآن بیان کر رہا ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی کا ایک بہترین نقطہ۔ دیکھیے، آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے، سمجھ لیجئے۔ کسی انسان کا جو بھی اس کائنات کے بارے میں اس کے ذہن میں تصور ہے، موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان ہے جو کہتا ہے کہ یہ کائنات بس وجود میں آ گئی، مجھے نہیں پتا کیسے آئی مثلا، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مثلا میں انسان ولادت سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا اور موت کے بعد بھی میں فنا ہو جاؤں گا، اور جو کچھ ہوں انہی دو نقطوں کے درمیان ہوں، ولادت سے موت تک۔ ایک یہ بندہ ہے، یہ اس کا تصور کائنات ہے اور تصور انسان ہے۔ اب اس تصور والے ذہن سے جو فکر نکلے گی، وہ اپنی زندگی کو کس طرح پلان کرے گا کہ میرا کیا ہدف ہونا چاہیے، مجھے کیا کام کرنے ہیں، کیا حاصل کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے مجھے۔ یہ جو نظریات کا نظام وجود میں آئے گا اب اس کے تصور کائنات سے، اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی۔ ایک کا تصور کائنات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کسی مقصد کے تحت بنی ہے، اور میں جو انسان ہوں میں بھی کسی مقصد کے تحت ہوں، اور کچھ عرصہ یہاں پہ ہوں، پھر مجھے کہیں اور جانا ہے، اور میری اس زندگی کا نتیجہ مجھے آگے دیکھنا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ عارضی ہے، وہ ابدی ہے۔ ایک یہ تصور کائنات والا انسان، یہ جب اپنی زندگی کے لیے پلان کرے گا، مثلا نظام تعلیم بنائے گا، نظام اقتصاد بنائے گا، قوانین بنائے گا، حکومتی، سب کچھ اس کی آئیڈیالوجی اس کو گائیڈ کرے گی۔ وہ جو خدا کو نہیں مانتا اور وہ کوئی نظام بناتا ہے، وہ اس کے مطابق بنائے گا۔ پس تصور کائنات کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے، انسان کے اندر وہ مختلف نظریات جن کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے،
اسے انسان کی آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی یہاں فرما رہے ہیں کہ تو نے اسے فضول خلق نہیں کیا، وہ تفکر کرنے والے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو اس سے منزہ ہے، پاک ہے کہ فضول میں خلق کرے۔ یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں یعنی ایک آئیڈیالوجی کا اہم ترین اور بنیادی ترین نقطہ یہاں پہ قرآن بتا رہا ہے کہ خبردار اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو بے مقصد مت سمجھنا اے انسانوں۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم نے جو اپنی لائف کو پلان کیا، اپنے بچوں کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، ہم کیوں سکول بھیج رہے ہیں، کیوں فلان، کس لیے، مقصد کیا ہے؟ آیا یہ آئیڈیالوجی ہے اس میں یا نہیں؟ فقط دنیا ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ لاشعوری تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم قیامت کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر جس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہی ہے۔ تبھی تو یہ کرپشن ہے، تبھی تو یہ بے ایمانیاں ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بعض لوگ مصیبت کے وقت میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے چیز کو مہنگا بیچ رہے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت ٹویٹ کی ہوئی تھی اور اس کو لوگوں نے شیئر کیا کہ اذانیں دے کے تو دیکھ لیا، فلان ورد کر کے تو دیکھ لیا، اب ذرا 100 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچ کر بھی دیکھ لو، شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ سارا دن بے ایمانیاں کی اور اس کے بعد آ کے 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی اور اطمینان سے سارے گناہ بخشوا کے سو گیا، صبح دوبارہ وہی کھیل کھیلنے کے لیے۔ اس سے بڑا مذاق، اس بہترین آئیڈیالوجی جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، جو قرآن کی آئیڈیالوجی ہے، اس سے بڑا مذاق اور کون سا ہوگا؟ مگر بنی اسرائیل یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو خدا نے اتنی مذمت کی؟ وہ بھی اپنے آپ کو، میں عرض کر چکا کہ اپنے من گھڑت نظریات کے مطابق، تحریف شدہ نظریات کے مطابق سمجھتے تھے کہ جنت صرف ہماری اور کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور ساری کرپشن قرآن نے ان کی بتائی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہر زندگی ساز آئیڈیالوجی کا بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، چاہے وہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ بندہ کہ جو خدا کو نہیں مانتا، اس کی بھی جو آئیڈیالوجی، اس کے بھی ذہن میں جو نظریات ہیں، اس آئیڈیالوجی کا بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے کیا؟ کہ میں یہاں پر کس کام کے لیے آیا ہوں۔ ایک کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، خدا نے مجھے بتایا میں اس کام کے لیے آیا ہوں، ایک دل و جان سے اسے مانتا ہے۔ اس کا بھی بنیادی ترین نقطہ کیا ہے اس آئیڈیالوجی، اس کی آئیڈیالوجی کا؟ میں یہاں پہ کیوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں اس وقت کو بہترین انداز میں گزاروں جو اس دنیا میں میرے پاس ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مر رہے ہیں، مجھے بھی مرنا ہے، خدا کے منکر بھی موت کے منکر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو خدا کو نہیں مانتا، سمجھتا ہے کہ میں مر کے ختم ہو جاؤں گا، اس کی بھی جو آئیڈیالوجی، اس کا بھی ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ خوب مجھے کچھ عرصے بعد چلے جانا ہے، میں کیا کروں، کیسی زندگی گزاروں۔ مثلا پھر وہ کہتا ہے کہ میں ساری لذتیں اپنے لیے حاصل کروں، اور لذتیں چونکہ مال سے حاصل ہوتی ہیں، میں مال حاصل کروں، اور پھر مال جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے میں حاصل کروں۔ چاہے خدائی آئیڈیالوجی ہے، چاہے غیر خدائی آئیڈیالوجی ہے کسی انسان کی، یہ اس میں اہم ترین نقطہ ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں، کس لیے ہوں یہاں پر، میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں یہاں پر کس کام کے لیے آیا ہوں۔ اگر خدا پر اعتقاد رکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے کس کام کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ اگر خدا کا معتقد نہیں ہے تو کہتا ہے کہ بہر صورت مجھے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کام تو ہے جو مجھے یہاں پہ کرنا ہے۔ دیکھیے، یعنی غور کیجئے، دیکھیے ایک ایسا فکری فلسفہ، یعنی ایک فکری نظام، فکری فلسفہ جو ایک انفرادی اور اجتماعی زندگی کا راستہ دکھائے، مجھے کیسا ہونا چاہیے بطور فرد، اور میری سوسائٹی کو، میرے معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، میری آئیڈیالوجی مجھے بتائے گی۔ ایک ایسا فکری فلسفہ یعنی آئیڈیالوجی جو ایک انفرادی اور اجتماعی زندگی کا راستہ دکھائے، اس کا ایک بنیادی ترین نقطہ یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، کیا؟ ایک فکر کرنے والے کو اس کائنات کی خلقت میں، اس نظام میں فکر کرنے والے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، الہی ہے یہ بندہ، الہی ہے، خدا پر اعتقاد رکھتا ہے، اس لیے کہتا ہے اے ہمارے پروردگار تو نے اس آسمان و زمین کو، ان سب حیرت انگیز چیزوں کو
فضول اور بیکار اور بے مقصد خلق نہیں کیا۔ سبحانک، یہاں سے تسبیح کا معنی بھی سمجھیے۔ سبحانک کیا چیز ہے جو ہم ہر روز ہر وقت بول رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر خدا سے ناراضگی کیوں؟ جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے تیرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ جو کر رہے، وہ جو ارادہ رکھتا ہے اپنے بندے کے لیے، وہ بہترین ارادہ ہے، وہ محبت کرتا ہے بندے سے، تو پھر تو کیوں خدا سے ناراض ہے؟ کیوں کہتا ہے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کا مطلب تو یہ، وہ کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ سبحانک، اور یہاں پہ اس آیت کے سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ میں کیا ہے؟ تو فضول کام کرنے سے منزہ ہے، تو پاک ہے۔ پس کیا نتیجہ نکلا؟ پس پھر وہ کہتا ہے پس میری کوئی ذمہ داری ہے، میں بھی، یہ نظام بھی اور اس کے اندر میں بھی بے مقصد نہیں آیا، میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، پس مجھے کوئی راہ طے کرنی ہے، کوئی راستہ طے کرنا ہے۔ پس یہ سب پس یعنی نتیجے لے رہا ہے، اب اس فکر سے نتیجے آ رہے ہیں۔ پس میں عجیب و غریب حیرت انگیز نظم عالم میں ایک معمولی سا نکتہ ہوں، اور وہ بھی کسی کام کے لیے ہوں، اگرچہ معمولی ہوں لیکن ہوں کسی کام کے لیے، اس اعتبار سے معمولی نہیں ہوں۔ یہ اتنا حیرت انگیز منظم نظام کائنات، اس کا میں بھی ایک حصہ ہوں، نہ یہ بے مقصد ہے نہ میں بے مقصد ہوں۔ اس حیرت انگیز نظم میں میری بھی ایک جگہ ہے کہ میں درست اور صحیح طور پر اس جگہ کو، اس عمل کو اسی صورت میں کہ جس طرح تو نے چاہا ہے انجام نہ دوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جس طرح تو نے چاہا ہے انجام نہ دوں، صحیح طور پر اس جگہ کو، اس عمل کو اسی صورت میں جس طرح تو نے چاہا ہے انجام نہ دوں، تو میں نے اس نظم کو خراب کر دیا۔ تو نے کہا ناپ تول میں خیانت نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ جب میں نے ناپ تول میں کمی کی، میں نے اس نظم کو خراب کیا۔ تو نے کہا تھا سچ بولنا ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ تو نے کہا تھا ایماندار بن کے رہنا ہے، میں نے مکر و فریب کیا۔ میں نے اپنی حرکت سے اس نظم کو خراب کیا، اس کائنات کے نظم کو خراب کیا۔ لہذا قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکیوں اور سمندروں میں جو فساد ظاہر ہوا ہے، یہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہیں، چونکہ عام طور پر انسان ہاتھوں سے کام کرتا ہے، یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے دنیا اتنی خراب ہو گئی ہے۔ کوئی 80-100 کے قریب لوگ آدھی دنیا کی دولت پر قابض ہیں، اور باقی اربوں انسان، اور ان میں سے کئی ارب بھوک اور افلاس کی صورت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہمارے آئیڈیل کون ہوتے ہیں؟ رچ اینڈ فیمس، امیر اور مشہور۔ ٹی وی پہ ان کے پروگرامز آتے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے غریبوں کا دبا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جو کسی کو پسٹل سے یا کسی گن سے، بندوق سے گولی مار کے مارتا ہے، کہتے ہیں اس نے بڑا ظلم کیا۔ لیکن وہ افراد جو ایک ملک میں، ایک معاشرے میں ہزاروں کا مال دبا کے بیٹھے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جیسے لوگ قارون کو قرآن کہتے ہیں حسرت سے دیکھ رہے تھے جب وہ اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا اور کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی یہ ملا ہوتا۔ آئیڈیالوجی ہے، ہمارے ذہن کس آئیڈیالوجی کے مطابق چیزوں کو دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔ اگر میں نے تیری مرضی کے مطابق انجام نہ دیا عمل کو، تو میں نے اس نظم کو خراب کر دیا۔ سبحانک، اے پروردگار تو پاک ہے، پس فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ قیامت کی آگ جو ایک حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ تکوین عالم، یعنی اس اللہ نے جو عالم بنایا ہے جس کے قانون نہیں بدلتے، خدا نے ٹھوس قوانین بنائے ہیں، اسے عالم تکوین کہتے ہیں، اور خدا کے انتقام اور قہر و غضب کی علامت بھی ہے۔ اس آگ سے ہمیں بچا لے کہ جو تو ان سے انتقام لے گا جنہوں نے تیرے پیغام کو
اپنی عقل و شعور کو بھی استعمال نہیں کیا، اور تیرے نبیوں کے ذریعے آنے والے پیغام کو بھی انہوں نے اپنی مادہ پرستی اور اپنی نفس پرستی کی وجہ سے جنہوں نے نہیں سنا اور نہیں مانا۔ آج کا درس یہاں پر تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ بحث جاری رہے گی، اور کل خداوند عالم نے توفیق دی تو یہ تیسری تقریر ایمان کے موضوع پر انشاءاللہ ہم اس کو تمام کر لیں گے۔ حسب معمول ہم سوالات کی طرف آتے ہیں، اور جو کل سوال پوچھا گیا تھا ایک حصے کا جواب ہم نے دیا تھا، ہم اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے سوالات کی طرف۔ سوال آپ کو یاد کرا دوں، کیا خمس و زکوٰۃ انفاق کا حصہ ہے؟ مصارف خمس یعنی جہاں پہ خمس استعمال ہوتا ہے، تبلیغات دین وغیرہ کو انفاق کہا جا سکتا ہے، یعنی جو خمس مثلا تبلیغات دین وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے انفاق کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ رائے خدا میں خرچ کا تعین کیسے کیا جائے جبکہ مطالبہ کرنے والے افراد اور ادارے بہت سارے ہوں اور ان میں سے اکثریت صحیح بھی ہو۔ مثلا آج کل کورونا کے متاثرین کی امداد کے لیے بہت سارے ادارے مصروف عمل ہیں اور ان میں سے اکثریت کو ہم جانتے ہیں، لہٰذا اب ان میں سے امداد کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے اور کیوں کیا جائے۔ یہ دوسرے حصے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جس میدان میں انسان اتر جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلتا جاتا ہے کہاں ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے۔ اپنی عقل سے سمجھداری سے سوچیں، کچھ تحقیق کریں اور جو سب سے بہترین جگہ ہو وہاں پر لگائیں، اور پھر یہ میدان چھوڑیں نہیں۔ صرف کرونا کا زمانہ نہیں ہے، جو اس سے پہلے بھی آج کرونا کی وجہ سے بعض لوگ بھوک کا شکار ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کرونا کے آنے سے پہلے بھی بھوک کا شکار تھے، تب بھی یہ خیال آنا چاہیے تھا۔ اسلام صرف ہنگامی حالات کے لیے نہیں ہے، تمام حالات کے لیے۔ کچھ لوگ ایسی زندگیاں گزارتے ہیں، بیچاروں کی ساری زندگیاں ہنگامی حالات میں گزرتی ہیں، شام تک صبح پتہ نہیں ہوتا شام کا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر آج مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس میدان میں اتریں، اللہ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں، کوئی ایگریمنٹ کر لیں۔ اللہ قیامت کے دن کہے یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا۔ ينفقون فی السراء والضراء، آسانیاں ہوں یا سختیاں خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی نشانیاں ہم پہلے بیان کر چکے انہی تقاریر میں، انہی درسوں میں۔ کمٹمنٹ، اللہ کے ساتھ عہد کہ جیسے بھی حالات ہو خدایا اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولوں گا، صرف اپنی فکر میں نہیں رہوں گا۔ تو یہ ایک حصہ۔ پہلا حصہ جو ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں گا۔ بہت بہت زبردست اور خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ظاہری اگر رسم روح سے خالی ہو تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ آیت تب اتری تھی کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو کہا، حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرو۔ تو اس پر ایک معاشرے میں طوفان آیا ہوا تھا، جو دشمنان اسلام تھے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ کیا دین ہے، یہ کیا آج کچھ کہہ رہے ہیں، کل کچھ تھا آج کچھ ہو گیا، یہ کوئی اس طرح کا۔ اور جو ضعیف الایمان لوگ تھے وہ پریشان تھے۔ تو وہاں پر اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سمجھو کہ نیکی کیا ہے، حقیقی نیکی کس کو کہتا ہے خداوند عالم قرآن تعارف کرواتا ہے۔ نیکی، حقیقت نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، یعنی حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ تو خدا جہاں کہے گا تم رخ کر لو گے۔ تم ادھر رخ کر رہے ہو، تم ادھر رخ کر رہے ہو، اندر سے کیا ہو تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ کچھ اللہ نے اعتقادات بیان کیے، یعنی کن چیزوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کچھ اعمال بیان کیے کہ یہ تم حقیقی معنوں میں نیک ہو اور تب تم دعویٰ ایمان میں سچے ہو۔ غور سے سنیے گا، اور اسی آیت کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کا بھی جو واجبات ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے اور ان کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ توجہ سے سنیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بر یہ نہیں ہے کہ تم رخ پھیر لو، اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن بلکہ نیکی یہ ہے۔ اب پہلے کچھ چیزوں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ من آمن باللہ، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخری قیامت کے دن پر، یعنی میرا حساب کتاب ہونا ہے، میں بے حساب کتاب زندگی نہ گزاروں۔ میں جب میرا آڈٹ ہو تو میرا ایسا نامہ اعمال ہو، میرا اکاؤنٹ ایسا ہو کہ میں حساب دے سکوں۔ والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور اللہ کی کتاب پر،
والنبیین اور اللہ کے انبیاء پر، یا پر ایمان، کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا، اس کے بعد ایمان رکھ کے گھر نہیں بیٹھ جانا۔ چند چیزیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ بتا دی، یہ تھوڑا سا مال عطا کرے اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مساکین کو اور ان لوگوں کو کہ جو کہیں سفر میں دور دراز آئے اور ان کے پاس مال ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ان کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ۔ اب دیکھیے یہ الگ ہو گیا، ایک پہلے کہا کہ مال کو محبت کے باوجود خرچ کرے، یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر فرمایا زکوٰۃ ادا کرے، یعنی یہ اشارہ ہے واجبات کی طرف، اور وہ اشارہ ہے واجبات کے علاوہ اس کی طرف۔ واجب نہیں کیا کہ دو رشتہ دار کو، دو مساکین کو، لیکن کہا ہے کہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جب عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد سے وفا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور مشکلات میں اور جنگوں میں، مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں، حوصلہ ہارتے نہیں ہیں۔ وَحِينَ الْبَعْثِ اور عین میدان جنگ میں، توجہ فرمائیے، قرآن فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، غور کیجئے گا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا۔ کیا مطلب؟ جو کہہ رہے ہیں، اگر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو یہی سچے ہیں۔ اگر مومن ہے تو دعوی ایمان میں یہی سچے ہیں، جن کے اندر ان چیزوں پر ایمان اور یہ اعمال جن کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ اگر یہ انٹرنیٹ کی مشکل کی وجہ سے اگر بعض بات آپ نہ سن سکے ہو اس آیت کا ترجمہ، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس کو ضرور جا کے پڑھیے گا کہ حقیقی معنوں میں نیک کون ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، واولئک ھم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں، جن کے اندر یہ ایمان اور یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یہی ہیں سچے اللہ کی نظروں میں، اور یہی ہیں صاحبان تقوی اللہ کی نظروں میں۔ تو اس آیت کے ضمن میں دو قسم کا خرچ ذکر ہوا، ایک وہ جو زکوٰۃ اور مثلا خمس وغیرہ، خمس کا نام یہاں پہ نہیں آیا، دوسری جگہ پر قرآن میں آیا، لیکن مراد واجبات ہے، مالی واجبات، اور ایک وہ کہ جو واجبات سے آگے ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت انفاق کے حوالے سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ انفاق قرآن کی کہتے ہیں، سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 219 ہے، یسألون ویسألونک ماذا ينفقون۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں، پہلا حصہ چھوڑ دیا، مربوط نہیں تھا، ہماری بات سے اور ٹائم کم ہے۔ ویسألونک ماذا ينفقون اور آپ سے اے رسول سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی ہم کیا خرچ کریں؟ جواب پر توجہ فرمائیں، قل العفو، ان سے کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ واجبات ادا کرنے کے بعد بھی بہت سارا مال ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس کہ جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ البتہ خداوند عالم کے خوف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دین اسلام کے احکامات کو سمجھتے ہوئے، معاشرے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، اور اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ہے یا وہ نوکری کرتا ہے، تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حب دنیا کے زیر سایہ نہیں، اللہ کی محبت کے اور اللہ کے خوف کے زیر سایہ پھر وہ پلان کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا چیزیں ضرورت سے زائد ہیں، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کرتا ہے۔ کچھ خدا نے واجب کہا ہے کہ یہ تم نے دینا ہی دینا ہے، اور کچھ کے بارے میں یہ کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں،
ضرورت سے زائد ان سے کہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب یہ نظریہ کہاں اور وہ نظریہ کہاں کہ جو سرمایہ داری نظام پیش کرتا ہے کہ جتنا مال جمع کر لو اتنا زبردست ہے، اور وہ نظام ہی ایسا ہے کہ جو سرمایہ دار کے مفادات کا تحفظ کرے گا، اور اس کروڑوں اربوں میں سے وہ تھوڑا سا نکال کے دے دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کتنا یہ نیک ہے اور کتنی چیریٹی کرتا ہے۔ اور جو اس کے مال جمع کرنے کی وجہ سے جو دنیا میں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں لوگوں پر، وہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جاتی ہیں، سوائے اولِ الابصار جنہیں قرآن کہتا ہے کہ جو کھلی آنکھوں سے معاملات کو دیکھتے ہیں، دھوکے میں نہیں آتے۔ فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ یبین تبیین یعنی واضح کر کے تمہیں اللہ بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم تفکر کرو۔ ہم جو پہلے بیان کر رہے تھے آیات شروع میں کیا تھی؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات، تفکر ان کی صفت ہے۔ ہم تمہیں آیات بیان کر رہے ہیں تاکہ تم تفکر کرو، شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈو، میں ایک کام کر لوں، کوئی ایسا کام بتا دے میں جنت میں چلا جاؤں، نہیں، لعلکم تتفکرون، اپنی آیات، اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تمہیں تاکہ تم تفکر کرو۔ ایک اور سوال تھا، اس کا جواب ہم کل دے پائیں گے، اور وہ یہ کہ چونکہ اس میں اندھی تقلید کا لفظ آیا تو ایک ہمارے برادر نے سوال کیا کہ یہ وضاحت کریں کہ ہم تو مجتہد کی بھی تقلید کرتے ہیں شرعی مسائل میں، تو یہ کون سی تقلید ہے جو غلط ہے؟ صحیح اور غلط تقلید انشاءاللہ خدا نے مہلت اور زندگی دی تو کل ہم اس سوال کا جواب دیں گے 8:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔